زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین ایک دفعہ سب مل کے پڑھ لیجیے یا حسن یا حسین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن صاحب ولی قادری سلمہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي صلى الله عليه وسلم علیہ صفاء
نات ہے سیا کانو منظور ورنا مجاکم دیار مجاکم دیوارے تساوی کرم اسلام حضرت میرے باری میں میرے پیشوا میرے مربی میرے مصر الہی سیلے وزیفے خاندانے میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رفقائے پاک تمام آباد بڑی محبت کی عقیدت کے ساتھ آپ یہ سلسلہ کرتے ہیں چاہے بھر الحرم کا اپنے والے کو یا نبی اللہ صحیح کا یا کوئی اور موقع ہو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کی قبول کے بارے میں میری دعا ہے اپنی حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے شروع سے آج تک اور آج سے جب تک میرے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کا اپنی بارگاہ میں اپنی تصویر اور پیارے حبیب کی اس آج پاک کی تصدق سے منظوری اور مقبولی یہ ہوتی ہے تو توفیق ہوتی ہے توفیق عزتی بڑی ضرورت ہے اس کٹھن دور میں جب انسان کو اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی فکر ادا کر دے اپنے پیاروں کی فکر ادا کر دے تو بڑا کارو ہے اور یہ کرم بڑا کرم ہے بس جب ہوتا ہے تو پھر نظر آتا ہے 3 آیات طیبات سورہ آل عمران کی آیت 154 سے 156 تک میں نے آپ کی گوش گزار کیا دن کو جمعۃ المبارک پہ ان میں سے ایک کے حوالے سے تھوڑی سی بات آئی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو تحقیق کے ساتھ اپنے پیشواؤں کی تصویر سے جو مجھے قدرتی ملے میں اس ہفتے میں وہی بکھیروں لیکن آج میرے لیے یہ مسئلہ تھا کہ میں اس کو آج کے دن کے حوالے سے کس طرح رکھوں اس بات کو کیسے جوڑوں مگر میرے مولا تعالیٰ جل وعلا کا کرم پھر میرے معاملوں میں شامل ہوا اور اس نے بتایا کہ آپ اس میرے کلام کو پڑھیں یہ کلام آج کا نہیں ہے میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے کسی انسان کا کلام نہیں اس کا ایک ایک حرف بھی ساری دنیا والوں کے لیے ان کا کام بھی کرے گا ان کے ساتھ تعلق بھی اس کا ہے تمہاری سوچ ادھر ہونی چاہیے چنانچہ وہ بات مل گئی میں شروع کرتا ہوں خدا کے بعد آگے جائے امام علی مقام آپ کی یہ بہت بڑی قربانی کربلا میں جو ہوئی مگر اس سے پہلے بھی آپ نے 56 سال گزارے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بام عروج تک میرے مولا تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے اس نواسے کو پہنچایا اور جو ان کی قیادت میں اور ان کی سرکردگی میں آئے ان کو بھی بام عروج تک پہنچایا ایک مقام تک پہنچایا لیکن اس کے پیچھے وہ ساری ایک ان کی پوری کوشش تھی کاوش تھی کہ جس کے نتیجے میں مولا تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو عملی جامع امام علی مقام کی شہادت کی صورت میں پھر ادا کیا جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسنین کربلا کے واقعے سے پہلے وہ امام علی مقام کی ساری زندگی اس کے مطابق تھی جو میرے کریم آقا کا اسوہ مبارک تھا اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد اسلام کی حقیقی پہچان امام علی مقام کا وہ مبارک طریقہ ہے جو آپ نے وہاں پہ اپنایا اسی آیت مبارک میں یہ بات بھی آ رہی تھی انشاءاللہ بھی آتی ہے شروع کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے میرے مولا تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ جو میرا پیغام ہے یہ آپ نے اپنے ان غلاموں کو پہنچانا ہے جو آپ کو مان گئے ہیں سچے آپ کے غلام زبان سے بھی اور دل سے بھی ان کو اہل ایمان کہا جاتا ہے ارشاد الہی یا ایھا الذین آمنوا
حبیب کی بھی مان گئے ہو، میرے حبیب کو بھی مان گئے ہو. فرمایا لا تکونوا، نہ ہو جانا. اور مفسرین میرے پیشواؤں سمیت فرماتے ہیں یہ جو لا تکونوا ہے اس میں مطلب تو یہ ہے کہ نہ ہو جانا، لیکن استمرار اور دوام اور ہمیشگی پائی جاتی ہے کہ آج بھی تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہاری زندگی بھر آئندہ بھی ایسا نہیں کرنا، بلکہ جس تک تمہارا یہ پیغام پہنچے، میرا پیغام پہنچے اور تم ذریعہ بنو، ان کو بھی بتا دو کہ وہ بھی اس پہ قائم رہے، اس کے خلاف ہمیشہ ہمیشہ. لا تکونوا، یا اللہ کیا حکم ہوا ہے؟ فرمایا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے انکار کیا جو کافر تھے. یہاں کفروا سے مراد منافقین ہے. زبان سے کلمہ اسلام ہے مگر دل میں وہ بات نہیں ہے. آمنا بافواہہم، منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، دل ان کی ایمان دار ہے. حبیب اب ان کی بات ہو رہی ہے، اپنے غلاموں کو بتائیے کہ یہ آپ کے غلام ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل سے کچھ مطلب ہوتا ہے. لا تکونوا کالذین کفروا، پھر انہوں نے کہا کیا، وہ کیا بات تھی؟ وقالوا لاخوانہم، کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن بھائیوں سے مراد اہل ایمان ہے. بظاہر تو یہ بھی اہل ایمان بن رہے تھے، سامنے جو شہید ہوئے یا تکلیف میں پڑے وہ بھی اہل ایمان، اور وہ اہل ایمان کی حالت میں تھے یہ بھی بتا رہا ہے. فرمایا ضربوا فی الارض، جب اہل ایمان سفر پہ جائیں ان کے بارے میں جو لوگ یہ بات کہیں جو آگے آ رہی ہے، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ کہنا، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، سفر میں جائیں یا جہاد پہ جائیں، وہاں پہ شہید ہو جائیں یا ان کو کوئی اور تکلیف اٹھانی پڑے، ان کے بارے میں جن لوگوں نے اچھا نہیں کہا، اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. ان کے ساتھ کیا بیتی تھی اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا لو عندنا، اگر یہ لوگ جو سفر پہ گئے یا جہاد پہ گئے اگر ہمارے پاس ہوتے، ہمارے پاس، آپ میرے سامنے میں آپ کے ساتھ ظرف کے لیے آتے، جگہ کے لیے آتا ہے، عندنا ہمارے پاس ہوتے، اور آپ کو سمجھا سکتا کیا گزرنے میں طرح جیسے جو جانتے ہیں وہ شادی علاقہ قوت کا موقع ہے، ہزار کی تعداد ہے مسلمانوں کی، منافقین کی ٹولی بھی ہے. ایک خاص مقام پہ جا کے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے منافقین سے کہا، اس نے کہا کہ میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا، میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، اور یہ کچھ نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں، گراؤنڈ میں جانا چاہیے، میدان جنگ میں جانا چاہیے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مانی زیادہ میں واپس جا رہا 300 بندہ اس کے ساتھ واپس چلا گیا. اب احد پہ جو سلسلہ ہوا 70 مسلمان کچھ صحابہ کرام کے کسی فہم میں کچھ کجی کی وجہ سے نقصان ہوا اور اچانک 70 بندے شہید ہو گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو اس عبداللہ بن ابی نے کچھ باتیں کی. رب تعالیٰ جل وعلا نے اس کلام کی اس آیت میں انہوں نے فرمایا میرے حبیب یہ کیا کہتا ہے، اندنا اگر ہمارے ساتھ واپس چلے جاتے یا ہمارے پاس رہ جاتے، ماں ماتو نہ مرتے، ماں قتلوا اور قتل نہ ہوتے. یہ اس کی سوچ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ جو نہیں گئے وہ بچ گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میری تقدیر ان کی تدبیر پہ غالب ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرا مولا تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قدموں میں محفوظ بھی ہو جائیں، جہاں کہیں ہو موت اگر ان کی آتی ہے تو آپ کے یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم جہاد میں اگر گئے ہیں تو وہاں پہ تو پھر شہید ہوں گے یا قتل ہوں گے یا تکلیف ہوگی، اگر نہ گئے تو پھر نہیں ہوگی. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اے اہل
ان بےایمانوں کی طرح نہ ہو. اور پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں کی اور کیوں کر رہے ہیں. میں جو بات اس آیت کو ساتھ جوڑنے کے لیے مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ آج امام علی مقام کی اس قربانی کو 61 ہجری تھی اور تقریباً 1400 سال کے آگے پیچھے عرصہ گزر چکا ہے. کہنے والے کچھ بھی کہتے ہیں، اسی لیے یہ کہا نہ جاتے جو نہ مانے جاتے ہیں. ان کے لیے یہ جواب ہے کہ 1400 سال پہلے بھی منافقین کا یہ طرز تھا اور آج بھی یہ طرز عمل منافقین ہی کا ہو سکتا ہے، سچے مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. جب میرے مولا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے نواسے کو یہ معراج عطا کری تو پھر نہ جانے اور یہاں بیٹھنے اور وہاں جانے. اور رب تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی دیا کہ اللہ ذالک، یہ جو وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ان کے لیے بنا دے. کیا بنا دے؟ لیجعل اللہ ذالک حسرت اور ارمان بنا دے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ ارمان ہر وقت ان کو. ایک بندہ ہے اس کو انتظار ہے ابھی موت آتی ہے ابھی آتی ہے، اور ایک ہے کہ فوراً سے شہادت عطا ہوتی ہے. فرق ہے. فرمایا اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے سب کاموں سے بھی خبر ہے، ان کی نیات سے بھی خبر ہے. اگلی آیت میں پھر مزید وضاحت کرتا ہوں. فرمایا والا ان قتلتم فی سبیل اللہ، ارے تم تو کہتے ہو کہ اگر وہاں ہوتے تو بچ جاتے، وہاں گئے تو کیا ہوا؟ شہید ہوئی ہے یا باقی بنے یا تکلیف ہوئی ہے کچھ رسول. جان لو پہلے شہادت کا جو فلسفہ ہے وہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے. امام علی مقام نے اگر چاہتے تو رخصت اختیار کر سکتے تھے، مگر آپ نے عزیمت کو لیا کیونکہ یہ آیت 1400 سال بعد مجھے اپنے والیان نعمت کی وجہ سے سمجھ آ گئی ہے جتنی بھی آئی ہے. تو جن کے گھر سے یہ کلام چلا ہے ان کے سامنے یہ آیت نہیں ہے. فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، او متم یا ویسے مر جاؤ، فَبِمَا رَحْمَةٍ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو حقدار اور سزاوار ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی تمہیں مغفرت حاصل ہوگی. شہادت ہوئی تب بھی اور ویسے بھی ایمان کی موت میں مرنا. یعنی مرنے میں برا کیا ہے جو تم اتنے اس میں پکڑ کے بیٹھے ہو کب تک رہتے؟ آخر تو اس وقت بھی جانا ہی جانا. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، دو چیزیں، مغفرت دوسری رحمت. مفسرین محققین مدققین مفکرین فرماتے ہیں کہ مغفرت گناہوں کی ہوتی ہے اور رحمت اس کے بعد، یعنی جو گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے محفوظ ہیں، بچائے گئے ہیں یا ان کی گناہ پہلے معاف کر دیے گئے ہیں، ان کی درجات کی بلندی. رحمت جنت کا بھی ایک نام ہے. فرمایا رحمت سے مراد جنت. آگے بتاتے بھی تین حصے بنا کے میں آیت ختم کر کے بتاتا ہوں. فرمایا رحمت خیر، یہ بہتر ہے. تم تو کہتے ہو گھر میں بیٹھے رہتے، ارے تمہارے لیے یہ زندگی بہت کچھ ہوگی، مگر جان لو میری بارگاہ میں شہید ہو جانا یا ایمان کی موت مل جانا، یہ دونوں بہت ہی اعلیٰ مقام ہیں. خیر بہتر ہیں. کتنے بہتر ہیں؟ مما یجمعون، جو تم جمع کر کے گھر میں دھن دولت سارا کچھ رکھ رہے ہو وہ کم ہے، اور یہ شہید ہو جانا اس سے کہیں بڑھ کر. سبحان اللہ. آگے فرمایا اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ، اور قتلتم یا شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بہرحال تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا. مفسرین محققین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کرے. میرے پیشواؤں کے تصدق سے جن کے صدقے میں یہ نام بھی مجھے کہنا نصیب ہوئی ہے. فرمایا کہ تین چیزیں ہیں. کوئی عبادت کرتا ہے وہ جنت کے لالچ میں، میں یہ عبادت کروں گا مجھے جنت میں نہیں، وہاں درجات میں نہیں. کوئی عبادت کرتا ہے وہ ڈر کے دوزخ میں ضرور نہیں، اور کوئی عبادت کرتا ہے جنت اور دوزخ کے یہ لالچ اور ڈر سے اوپر جا کر خالصتاً اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا مولا میرا معبود ہے، میرا خالق ہے، اور وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لہٰذا میں اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہوں. اللہ کرتی ہوں. کوئی وہ ہے حضرت بھائی رابعہ بصری کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے، مولا
اگر میں جنت کے لالچ میں کر رہی ہوں تو مجھے جنت ملتی، دوزخ کے ڈر سے کر رہی ہوں تو ادھر پھینک دے، میں تو تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اور یہی بات حضرت مولانا علی شیر خدا اس کے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھی تھی، صدیق اکبر کیا بات ہے، ہر معاملے میں آپ کو دیکھتے ہیں آپ سبقت لے جاتے ہیں، آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا 5 جواب ہیں اس کے، اور پہلا جواب یہ ہے کہ کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، کوئی دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، مگر میں وہ ہوں الحمدللہ رب العالمین، نہ مجھے جنت کا لالچ ہے نہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے، میں تو رب کی رضا کے لیے۔ اور آخری بات ان 5 میں سے آپ نے یہ کی تھی کہ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں اس نام سے مشہور ہو جاؤں اور اس طرح، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرا ہر عمل، میری ہر حرکت اور میری ہر سکونت میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے۔ سرکار کو خوش کرنا میرا مقصد ہے، بس میں تو سمجھتا ہوں یہ میرا اور یہی یہاں پہ رب تعالیٰ نے فرمایا مغفرتن، دوزخ سے بچاؤ اور جنت کے لیے حقدار ہونا، رحمتن، پھر جنت میں درجات پانا، دوزخ میں جانے والے درکات میں جائیں گے اور جنت میں جانے والے درجات میں جائیں گے، اور تیسرا ہے جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ فرمایا یہ کہ اس رضا پر نظر رکھو، اس پہ نظر رکھو کہ جنت بھی مل جائے گی، دوزخ سے بھی بچ جاؤ گے، درجات بھی مل جائیں گے، اور رب تعالیٰ کی جو عبادت کا حق ہے جس قدر تم طاقت رکھتے ہو وہ بھی انتخاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر لفظ جگر سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ آقا علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ رات کو میرے کریم آقا کے قدمین سے سوچ رہے ہیں، تہجد کی ادائیگی میں لمبے نوافل ادا کرنے کی وجہ سے اور اس دوران تلاوت کلام مجید سے وہ عرض کرتی ہیں سرکار آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتی میں اپنے رب کا شکر بندہ بن جاؤں؟ ان میں کون سی شکر کی کمی ہے اللہ پاک کہ یہ سوچ بھی نہ لائے، وہ تو ہمیں شکر گزار بننے کے لیے تعلیم بتا سکتے ہیں۔ سرکار کریم کی غلامی کا دعویٰ بڑی آسان بات ہے، لیکن اس میں جانا آخر ایک قدم تو ہمیں اٹھانا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے، توفیق مانگنے کی بھی وہی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کچھ وقت ضرور اگر آج تک کچھ کمی رہ بھی گئی ہے تو آج کی بات دوبارہ کرنا ہے کہ رات کا کچھ لمحہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ سونے کے بعد اٹھ جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحیح امتی ہونے کا اتنا تو کم از کم حق ادا کر دیا جائے، 2 یا 4 نوافل ادا کیے جائیں تو میں کریم آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کا کچھ نہ کچھ ثبوت تو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی بھی بات جماعت اور اس نماز کی بھی ادائیگی کی دیگر بھی اچھا کرنے کی میرے کریم آقا علیہ السلام نوازوں کی قربانی کی خدمت میں ہمارے پچھلے تمام سیئات کرے آئندہ کوئی بات نکلی ہو